سینٹ الیکشن کے ارد گرد گھوم رہی ہے اس وقت حکومت کی سیاست بھی، حکومت کی اسٹریٹجی بھی، اور جو پی ڈی ایم ہے اس نے بھی جو اپنا یہ لانگ مارچ تھا، اپنی تحریک ہے، اس کو سینٹ الیکشن کے بعد ہی اپنے پائے تکمیل پہ پہنچانے کا فیصلہ کیا، وہ جو بھی اس کا تکمیلی ان کا پروسیس ہے۔ لیکن بہرحال آج بلاول نے خاص طور پہ دوبارہ یہ بات دہرائی ہے کہ تحریک کے عدم اعتماد ہی ان کے نزدیک لاجیکل کنکلوژن ہے اس موومنٹ کا۔ اس پہ پی ایم ایل این پہلے اعتراض کر چکی ہے، بلاول کی انیشل تجویز، اس پہ پی ایم ایل این کا اعتراض، اور آج بلاول کی دوبارہ یہ تجویز سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے ذرا دیکھیں ٹائم لائن کیا ہے۔ ہم نے حملہ کرنا ہے تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئے نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف۔ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم میں رکھوں گا اس بات کو، تو جب وہ رکھیں گے تو ہم اس چیز پہ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ کسی طور پر بھی عدم اعتماد کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک ہی راستہ ہے، فیصلہ کن لانگ مارچ کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی ایک تجویز ہے، اس تجویز کو طے کرے گا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس، فورم پر فیصلہ چھوڑ دیا جائے۔ 26 مارچ کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عدم اعتماد کا طریقہ کار وہ واحد جمہوری طریقہ کار ہے کسی وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے۔ بلاول نے تمام تر تنقید یا جس پہ سے کہتے ہیں ڈسپلیجر جو باقی جماعتوں نے اس حوالے سے دکھایا، اس کے باوجود وہ اپنے اس انیشل پوائنٹ آف ویو پہ قائم ہے، اور لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اصولی پوزیشن آگے یہی رہے گی۔ بہت مشکل ہے کہ تبدیل ہو، بلکہ انہوں نے باقیوں کو قائل کیا ہے اپنی انیشل پوزیشنز کے اوپر بھی۔ تو صابر صاحب، یہ جو تمام انتظار ہے یہ سینٹ کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس یا جسے کہتے ہیں اس کے بعد یہ ہوگا طے کہ کیا کرنا ہے، یا یہ پکا پلان ہے اس وقت اب 26 مارچ؟ پہلے ہم کر رہے تھے جو پی ٹی آئی کی کنفیوژن پہ بات، تو اب ہے پی ڈی ایم کی کنفیوژن۔ یہ خود بھی کنفیوز ہیں اور ان کے اپنے اپنے گولز ہیں۔ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت نہیں چاہتی کہ نئے الیکشن کی طرف جایا جائے، وہ ہر صورت میں 5 سال پورے کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت، اور مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی جو کہ باہر بیٹھے ہیں، وہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ پیدا ہو، کوئی انریسٹ ہو، کہ فوری طور پہ الیکشن ہو، فریش الیکشن ہو، اور اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ پھر ہمارے وارے نعرے ہیں اور ہمارا ووٹ بینک بھی متحرک ہے اور ہمارا سب کچھ ہو جائے گا۔ گورنمنٹ کی پرفارمنس بھی اچھی نہیں ہے، گورننس بھی اچھی نہیں ہے، مہنگائی، بے روزگاری، ایک ماحول موجود ہے۔ تو اس لیے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اب تک تو پی ڈی ایم کو انہوں نے اپنی وکٹ پہ کھلایا ہے، خواہ وہ استعفوں کا معاملہ ہو، استعفوں کا کہیں ذکر نہیں ہوا اس پی ڈی ایم کے اجلاس میں۔ 31 جنوری ڈیڈ لائن رکھی ہوئی تھی، استعفے لے کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اس کا اناؤنسمنٹ ہونا تھا، لیکن اس کو ایک خاص سائٹ پہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد تھا ضمنی الیکشن، اس میں بھی حصہ لے لیا گیا، اب سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد سینٹ کا چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کا ہوگا، وہ دیکھیں گے، اس کے نتائج دیکھیں گے، اور اسی دوران یہ لانگ مارچ ہے۔ لانگ مارچ کب شروع ہوگا؟ 26 سے شروع ہوگا، کتنے دنوں میں ہوگا اس کی ڈیٹ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، موسم بھی بدل سکتا ہے، اور 12-13 اپریل کو رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے 26 سے 12 کے درمیان بڑی ایک مختصر سی ونڈو ہے، مختصر سی ونڈو ہے، اور اس ونڈو میں میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو کوئی ایسا موقع دے گی، پی ایم ایل این کو یا جے یو آئی کو، کہ کوئی ایسا ماحول پیدا کریں کہ موجودہ نظام کو کوئی خطرہ ہو۔ قاہرہ صاحب نے تو آج کہا ہے وہ اپنی ان کی ذاتی رائے ہوگی کہ ہم تو بیٹھیں گے دھرنا۔ پیپلز پارٹی کی پوزیشن کبھی نہیں رہی ویسے دھرنوں ورنوں کی، پیپلز پارٹی نہیں کرے گی۔ میں بتا رہا ہوں کہ اس میں 100% کلیئر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے موجودہ پارلیمانی نظام کو کوئی خطرہ ہو یا فریش الیکشن، اس کا نتیجے میں فریش الیکشن ہو، وہ اس طرف نہیں جائیں گے۔ عدم اعتماد کی بھی وہ اس لیے زور دے رہے ہیں کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہو جاتی تو کہیں گے کہ چلیں 6 ماہ کے بعد دوبارہ کوشش کر لیتے ہیں۔ شاید وہ اس لیے بھی زور دے رہے ہیں عامر صاحب، میں آپ کو گفتگو میں شامل کروں گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی خواہش یہ ہے بڑی زیادہ، وہ اس کو ووکلی بھی کہہ چکے ہیں، اور وہ جن سے بات چیت ہو رہی ہے اس لیول پہ بھی وہ یہ کنوے کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نظام یہی رہے، پارلیمنٹ یہی رہے، لیکن جو وزیر اعظم ہے اس کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا جائے۔ اگر کوئی اور شخصیت آ جاتی ہے تو پھر اس نظام کو دوام ہو سکتا ہے، یہ چل سکتا ہے۔ تو ان کا بڑا بیسک سا سادہ سا نظام کو چھیڑے بغیر اس سسٹم کو چلنے کے لیے یہ فارمولا ہے پیپلز پارٹی کا۔ ہماری خواہش بالکل اچھی ہو سکتی ہے،
لیکن ابھی ایک بات تو سمجھنے کی ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی گاڑی کو کافی بریک لگا کے رکھا ہوا ہے اور وہ اپنی اس کی وجہ سمجھ میں آنی چاہیے. ایک تو بالکل سامنے کی بات ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ پہ ان کے سٹیکس ہیں. دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ جی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے وہ مسائل نہیں ہیں جو نون لیگ کی قیادت کے, یعنی کہ بلاول ڈسکوالیفائڈ نہیں ہیں, وہ پبلک آفس ہولڈ کر سکتے ہیں, وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, جبکہ مریم صاحبہ نہیں ہیں, نواز شریف صاحب جو ہیں سسٹم سے آؤٹ ہیں. تو ان کے اور ان کے جو مفادات ہیں پی ایم ایل نون کے اور پیپلز پارٹی کے بہت جدا جدا مفادات ہیں. اور تو بالکل ایسا نہیں آپ سمجھیں کہ جی یہ لوگ جو ہے اس بات کے ادراک جو ہے اگر آپ نون لیگ کی قیادت سے بیک گراؤنڈ انٹرویوز کریں, آپ کرتی رہتی ہیں, ہم نے بھی بات کی ہے, ان کو بھی ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کس حد تک ہمارے ساتھ جائے گی. اچھا جہاں تک لانگ مارچ کے بات ہے, لانگ مارچ کے مجھے تو ایک تو الفاظ کے چناؤ پہ بڑا مجھے بعض اوقات مذائقہ خیز لگتا ہے. ہمارے یہاں دو الفاظ بہت بری طرح بدنام ہوئے, ایک تو ملین مارچ ہے, کہ کبھی ملین مارچ نہیں ہوا لیکن نام ہم ملین مارچ کے رکھتے ہیں. اسی طرح لانگ مارچ کا جو تاریخی اگر ہم بات کریں کہ وہ جو چیئرمین ماؤ نے 9000 کلومیٹر کی مارچ کی تھی, 370 دن کی مارچ تھی, تو ہمارے یہاں تو یہ لوگ کہتے ہیں نا شارٹ رائڈز ہوتی ہیں ان کی, گاڑیوں کے اندر آ گئے, تھوڑا سا چل دیے, 2-4 قدم چل دیے, تو وہ بھی ایک بڑی مزاح کا خیز بات ہے کہ ہمیں ہنسنا چاہیے اور میرے خیال میں ایکسپوز بھی کرنا چاہیے اس بات کو کہ کم از کم آپ اشتہاروں میں بھی جو سیاسی بات کریں کم از کم لاجیکل تو کریں. آپ وہ تو کریں کہاں ماؤ زے تونگ کی لانگ مارچ اور کہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں یا بلاول صاحب کی قیادت میں کوئی لانگ مارچ کرے گا. میرے خیال ہے عامر صاحب یہ ہماری سیاسی یا جو عام بات چیت کی زبان میں یہ چیزیں ذرا جیسے کہتے ہیں نا وہ بن جاتے ہیں عام بول چال کے الفاظ. جیسے این آر او اب ایک بڑی اسپیسیفک چیز تھی, لیکن کبھی بھی کوئی ریلیف کی بات ہوتی تو ہم اس کو این آر او کہہ دیتے ہیں. تو غالباً ہماری پولیٹیکل جارگن جو ہے ہماری وہ جو جارگن ہے نا اس میں جیسے لوڈ شیڈنگ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ہر چیز, حالانکہ اگر پاور آؤٹیج ہے تو ہم اس چیز کے لیے غلط لفظ استعمال کرتے ہیں. تو بطور صحافی میں نے کہا کوشش کروں کہ ہم اس چیز کو صحیح اس میں تو کانٹیکس میں تو ڈال دیں. ٹھیک ہے غلط العام ہے تو پھر ٹھیک ہے, وہ ہے, ہمیں پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, لیکن ان کو چھیڑنے کے لیے کہیں تو کہ بھئی وہ 9000 کلومیٹر کی لانگ مارچ تھی, وہ تھی کیا, آپ کیا کریں, بڑا ایک دلچسپ سی بات ہے. تو یہ بات میں بالکل آپ سے وہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی بہت ان کے ساتھ آگے تک نہیں جائے گی, اور یہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے میرے خیال میں اس میں they are having best of the both worlds. وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی ہیں, انہوں نے وکٹ بچا کے بھی رکھی ہوئی ہے, اور میرے خیال میں اسی اسٹریٹجی کے اوپر جیسے کہ ابھی ہمارے ساتھی بھی کہہ رہے تھے اسی پہ کاربند رہیں گے. جی اچھا بخاری صاحب, چونکہ یہ بات اب پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی کی ہو رہی ہے اور اس پہ تو خیر آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہوگا کہ پی ایم ایل این کی قیادت آف دا ریکارڈ کیا کہتی ہے, کتنا ٹرسٹ ہے. آن دا ریکارڈ بھی کہہ چکے ہیں کہ کچھ قائدین, لیکن آف دا ریکارڈ تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آئیڈیلی نظریاتی طور پہ اب پی ڈی ایم کا حصہ پیپلز پارٹی ہے نہیں. یہ ایکچولی الفاظ میں نے سنے ہیں اس پوری اس کے بعد سے. آپ کو بھی ہے لگتا ہے کہ فی الحال نہیں کچھ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہی ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا ریکال کرنا پڑے گا. اگر آپ کو یاد ہو تو استعفوں کا جو کانسیپٹ تھا کہ استعفے دیں گے, استعفے جمع کرائیں گے, پھر اپنی پارٹی کو بھی انہوں نے کہا, پھر سندھ کے ایم این ایس کو, ایم پی ایس کو بھی انہوں نے کہا. یہ سارے اعلانات کسی اور کے نہیں ہیں, یہ بلاول زرداری کے سارے اعلانات تھے. استعفوں کے اوپر سب سے زیادہ زوردار اور دبنگ تقریریں بھی بلاول زرداری صاحب نے کی ہوئی ہیں, اگر ہمارا ریکارڈ ٹھیک ہو تو. بات کہاں تبدیل ہوئی ہے, کہاں بدلی ہے, اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. کچھ کہنے والوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو پرماننٹ بیل کا کانسیپٹ آیا ہے زرداری صاحب کی تمام کیسز میں جو سپریم کورٹ میں چل رہے تھے, یہ بھی بلا وجہ نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جس طرح کی سیاست زرداری صاحب جانے جاتے ہیں, جس کے لیے وہ اپنے پتے الگ کھیل رہے ہیں. بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے جوش خطابت میں کہہ لیجئے یا اپنے جوان خون کے جوش میں کہہ لیجئے, وہ کچھ اور زبان بول رہے ہیں. تو یہ کسی کنسلٹیشن کی وجہ سے اگر پٹڑی سے ہٹ جائیں تو الگ بات ہے, لیکن جب سے پی ڈی ایم بنی ہے, جب سے وہ اے پی سی ہوئی تھی, اس کے بعد سے میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ بلاول کے سٹیٹمنٹ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف تھے, چاہے وہ عمران خان کے خلاف تھے, پوری باقی کی پی ڈی ایم کی قیادت سے زیادہ سٹرونگ سٹیٹمنٹس تھے وہ. سر سٹیٹمنٹ کا فرق ہے, اب راستے میں کوئی چیز اگر کہیں, سٹیٹمنٹ کا فرق ہے اور ایکشن میں ابھی آ رہا ہوں, اعتماد بھی تو حاصل کرنا ہے نا. یہ میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے پی ٹی آئی اور سوری پی ایم ایل این اور پی 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 کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ آج نیا نہیں ہے, بہت پرانا ہے, پوری اس کی تاریخ ہے. اور یوں لگتا ہے جیسے ابھی بھی وہ ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے. نواز شریف صاحب فضل الرحمان صاحب کو کچھ اور کہہ رہے ہیں, آصف زرداری صاحب فضل الرحمان کو ٹیلی فون پہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. پھر فضل الرحمان صاحب کے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے کہ دونوں تھاٹ پروسیسز کو کیسے وہ پریزنٹ کریں. تو کنفیوژن تو ہے,
لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ابھی تک بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا انڈیکیٹر یا کوئی ایسی واضح شکل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ اس وقت اس سٹیج پر پی ڈی ایم کو ڈچ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ایک بات یاد رکھیے, پی ڈی ایم اگر ڈچ ہوتی ہے بائی پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی کو اپنے آپ کو پنجاب سے تو فاتحہ پڑھنی پڑے گی. سر ابھی فاتحہ ہی ہے ویسے پنجاب سے, سر سے پنجاب میں فاتحہ نہیں. میں جملہ پورا کر لوں اپنا, میں اپنا جملہ پورا کر لوں. وہ اس لیے کہ پنجاب میں تو صفایا پیپلز پارٹی کا پہلے سے ہوا ہے, اور اب جب یہ جو بے وفائی جس کو ہم کہتے ہیں نا, بٹریل کہہ لیں آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں, اس صورتحال میں اگر پیپلز پارٹی اتنی بڑی بٹریل کرے گی تو پنجاب سے اس کو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس کی سیاست کا. لیکن میں تھوڑے سے اور یہ طے ہے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں, اگر کوئی پارٹی پنجاب میں بہتر پرفارم نہیں کرتی تو اس کو رائٹ آف پاور ان دا سینٹر نہیں ہے. یہ ایک ریالٹی ہے سر. لیکن یہ جو آپ پنجاب والی بات کریں صابر صاحب, میں اس گفتگو آگے بڑھانا چاہتی ہوں, بیکاز پنجاب تو میرا خیال ہے ادھر سے پیپلز پارٹی فی الحال نہ وہ اتنی وہاں توجہ ہے, نہ ان کی اتنی وہاں پر فی الحال سٹیکس ہیں, بلکہ پنجاب کی قیادت تو کہتی ہے کہ بھائی اگر یہاں دوبارہ پنجے گاڑنے تو کوئی آپ سخت اقدام سخت پوزیشن لیجئے, لیکن نہیں لی جا رہی. سندھ والے پریویل کر جاتے ہیں نا, تو پنجاب میں تو ان کو نظر بھی آ رہا ہے امیڈیٹلی کچھ نہیں ہے, سندھ میں ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں سی ایم بزدار صاحب کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ بھی سوٹ کر رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سوٹ کرے گا, مسلم لیگ نواز کو بھی سوٹ کر رہا ہے, کمزور وزیر اعلیٰ ہے ان کا خیال ہے. تو اس لیے میں بخاری صاحب جو بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات ہے. پیپلز پارٹی زرداری خاندان, بھٹو خاندان اور شریف خاندان کا آپس میں کافی زیادہ حساب کتاب, اچھے خاصے آڈیٹر جنرل کی ضرورت ہے ان کے درمیان, بیگیج بہت زیادہ پچھلا جو حساب کتاب ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پہلا موقع ہے بھٹو خاندان کے پاس, زرداری صاحب کے پاس اپنا پچھلا سارا حساب چکتا کرنے کا, اور وہ کر رہے ہیں. اور وہ پی ڈی ایم پہ ان کا مکمل کنٹرول ہے, اور نہ صرف وہ پی ڈی ایم کو آگے جانے دے رہے ہیں بلکہ بالکل بریک پہ ان کا پاؤں ہے. 4 سٹیپ ان کے تھے, 4 کے 4 سٹیپ انہوں نے ریورس کروائے, چاروں کے چاروں ڈیسیشن واپس کروائے. اب آ گیا مارچ کا, اس میں بھی اب آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اب یہ کلیئر کرتے جائیں کہ مارچ کون سا ہے. یہ تو صرف ایک جلسہ ہوگا, دھرنا ہوگا, دھرنے کی طرف پیپلز پارٹی نہیں جائے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی ایسی انفارمیشنز ہیں, زرداری صاحب کے پاس بھی ایسی انفارمیشنز ہیں کہ مولانا اور مریم یا نواز شریف صاحب ایسا صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں, ایک موب لا کے کہ انریسٹ پیدا ہو اور یہ سسٹم ستیہ ناش ہو جائے اس کا. وہ اس کے نتیجے میں بھلے مارشل لا لگ جائے, وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں کیونکہ وہ بھی ان کو سوٹ کرتا ہے. کم از کم یہ سسٹم نہ چلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو لیڈر آف اپوزیشن اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور بی اے پی اگر یہ تینوں مل جاتے ہیں, جو کہ پچھلے مل چکے ہیں, اس وقت آپ کو معلوم ہے نا کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور بی اے پی کا ہے. تینوں کا سنجرانی صاحب کو پیپلز پارٹی کی آشیرواد اور ڈپٹی چیئرمین پیپلز پارٹی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پچھلا اتحاد چل رہا ہے سینٹ میں. اب اگر دوبارہ یہ موقع مل جاتا ہے ان کو تو یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اتحاد. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ صادق سنجرانی کا جو کھانا ہے یا چائے ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, حادثاتی طور پہ نہیں اتفاق نہیں ہے, وہ کہیں نہ کہیں برج کا کام کر رہے ہیں. اور اطلاعات یہی ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ کے طور پہ کنٹینیو کریں گے. ڈپٹی چیئرمین اب کون سا آئے گا اس کے لیے بات چیت چل رہی ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی سوٹ کرتی ہے, پی ٹی آئی بہت سوٹ کرتی ہے کہ یہ کنٹینیو کرے اور بزدار صاحب کنٹینیو کریں, اور مستقبل میں ان کو تو 2.5 سال چاہیے. لیکن ان کو خان صاحب سوٹ نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں پی ٹی آئی اور حکومت یہ نظام کرے. خان صاحب اب تھوڑا سا ذرا واشنگٹن بھی دیکھ لیں نا, واشنگٹن میں بھی جو اس وقت جو بائیڈن آئے ہیں ان کے معاملات پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر اچھے ہیں, بہتر ہیں. تو پیپلز پارٹی تو اس 2.5 سال کو اویل کرے گی
کہ مستقبل کے لیے ذرا اپنی پلان بات تیار چیت کریں. طے کر لے. چلے بس مجھے اختتامی کامنٹس چاہیے ہیں آپ کے پاس. آؤں گی عامر ضیاء صاحب. اب جو اگلے سینٹ الیکشن کے اندر حکومت نے بھی مینج کرنا ہے, حکومت کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, حکومت کے پاس طریقہ کار ہیں. ابھی سپریم کورٹ نے دیکھتے ہیں کہ بھئی 11 تاریخ سے پہلے وہاں سے کچھ آتی بھی ہے ڈائریکشن کے نہیں آتی, ورنہ پرانے طریقہ کار سے یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. پی ڈی ایم کے پاس بہت زیادہ چیلنجز ہیں, انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ سلیکشن کرنی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ فلرٹ کر رہی ہے اس وقت, جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ مختلف قوتیں کہ بھئی وہ بھی موجودہ کچھ اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں. آپ کو کیا ہوتا دکھائی دے رہا؟ یہ زیادہ قیاس آ رہا ہے کہ جی پرانے طریقے سے ہی سینٹ الیکشنز ہوں گے, اور پی ٹی آئی نے یہ پورا مطلب معاملہ کیوں شروع کیا ہے یہ تو خیر وہی لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کوئی بینیفٹ اٹھائیں گے ایٹ دا اینڈ ریزلٹ, یا مطلب ہے کہ نقصان ہوتا ہے. لیکن اصل بات یہ کہ جی الیکشن جو ہے موسٹ لائکلی, کیونکہ جو آپ کو کہتے ہیں نا ترمیم لانے کے لیے پہلے سے وہ کرنا پڑتا ہے, گراؤنڈ ورک کرنا پڑتا ہے, انہوں نے نہیں کیا تھا, اور ایک دم سے بالکل کود پڑے کہ جی ہم بھی ترمیم کر دیں گے, اور ظاہر ہے اس کے لیے ان کے پاس جو ہے پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے کہ ان لوگوں کو باقی لوگوں کو ملا سکیں. یہ بات اور بھی سمجھنی چاہیے. ایک جو بڑی دلچسپ بات کی سلیم بخاری صاحب نے کہ پنجاب سے پیپلز پارٹی کا بوریا بستر جو بالکل گول ہو جائے گا اگر مزید بے وفائی کی, تو پیپلز پارٹی کا تو بوریا بستر جیسا کہا گیا کہ گول ہے ہی. اور میرے خیال میں اگر پیپلز پارٹی کی لڑائی ہوتی ہے اگر پنجاب کے اس میں, تو ان کا مقابلہ جو ہے نون لیگ سے ہوگا. اگر پیپلز پارٹی سے گراؤنڈ کسی نے چھینا ہے تو وہ نون لیگ نے چھینا ہے, اور اگر مقدمات پیپلز پارٹی کے خلاف بنائے ہیں تو وہ بھی نون لیگ نے بنائے ہیں. اور جو نون لیگ کے خلاف مقدمات بنے, یہ تو عمران خان بلا وجہ کا کریڈٹ لے رہے ہیں, وہ بھی مطلب ایک دوسرے پہ انہوں نے بنائے ہیں. تو ایونچولی جو اگر آپ دیکھیے گا کہ آخری تجزیے میں جا کر یہی قوتیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوں گی. اور لیکن ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم جو ہے خطرے میں نہیں ہے. پی ڈی ایم چلتی رہے گی, انفیکٹو بھی چلے, پیپلز پارٹی بریک لگا کے چلائے گی, لیکن چلنے دے گی فی الوقت. جی چلیں, آپ کے اس تجزیے سے بخاری صاحب اگری کرتے ہیں عامر ضیاء صاحب کہ جیسے تیسے بھی یہ پی ڈی ایم فی الحال چلتی رہے گی, لیکن پی ڈی ایم جو ہے اپنے نتائج حاصل کرنا کیا چاہتی ہے یہ کلیئرٹی شاید انہیں خود بھی نہیں ہے, یا ہے انہیں کلیئرٹی, انہیں معلوم ہے انہوں نے کیا حاصل کرنا ہے؟ میرے خیال سے ان کا الٹیمیٹ مقصد جو ہے وہ عمران خان صاحب کی چھٹی کرانا ہے. چونکہ ذاتی طور پر مولانا جو ہے وہ سخت ہرٹ ہے ان سے. ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو الیکٹرل پروسیس سے باہر نکال پھینکا ہے, اور وہ اس پر بہت شدید طرح سے وہ زخمی یعنی شیر کی طرح سے ان کو کھا جانے کے لیے دوڑنے والے ہیں. یہ ہونے جا رہا ہے نہیں ہونے جا رہا ہے یہ تو وقت یعنی گول پوسٹ شفٹ کر لیے نا سر انہوں نے, پہلے وہ کسی اور کو ہدف بناتے تھے, اب خان صاحب کی ذات ہدف بن گئی, شفٹ ہو گئی گول پوسٹ. جی 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 بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. پہلے ان کا ہدف جو تھا وہ نواز شریف کی طرح سے جو ان کو لانے والے جس کو کہتے تھے یا سلیکٹر جن کو کہتے تھے ان کے خلاف تھا. اب ان کی ٹون میں ایک ریڈیکل تبدیلی آئی ہے, اور وہ اب صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کی بات کر رہے ہیں. یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو وقت طے کرے گا. لیکن ایک بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی دیر تک بھی پی ڈی ایم چلے گی, چاہے یہ دھرنے تک پہنچے یا نہ پہنچے, مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ ایک پیج پہ رہیں گے. پیپلز پارٹی کے بارے میں سوالیہ نشان پہلے بھی ہیں, اور میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ شاید ڈچ کر جائیں کسی سٹیج. بہت شکریہ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.